السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، سب سے پہلے تو تشویشناک خبر ہے. جو ہیلی کاپٹر پاک آرمی کا تھا وہ ریلیف آپریشنز کر رہا تھا بلوچستان کے ایریا میں، جس کو سپروائز کر رہے تھے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی. وہ تھوڑا سا مس پلیس ہوا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے سب کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں اور ہمیں جلد اچھی خبر سننے کو ملے کہ وہ خیر خیریت سے مل گئے ہیں. سارے گم ہوئے ہوئے ہیں. کافی دیر سے پولیس بھی تلاش کر رہی ہے. جو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ہیں، ان کی نومبر 2020 میں میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کی پوسٹنگ ہوئی تھی، اور پھر ان کو جو صدر اس کا کور کمانڈر کا جو بنایا گیا تھا، ہیڈ کوئٹہ کور کمانڈر جسے 12 کور کہتے ہیں، اس کا ہیڈ بنایا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور ان کے ساتھ جو 5 ساتھی ہیں ان کے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خیر خیریت سے ہوں. اب آتے ہیں تھوڑا سا پولیٹکس کی طرف. کل صبح جو ہے وہ فیصلہ آنا ہے فارن فنڈنگ کیس کا، یا ممنوعہ فنڈنگ کیس کا. بڑے عرصے سے 8 سال سے یہ سن رہے تھے اس کیس کے بارے میں کہ فیصلہ آنے والا ہے، اور بڑا ڈیپینڈ کر کے رکھا ہے اپوزیشن کی جماعتوں نے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں سنایا جاتا ہے. الیکشن کمیشن کے اوپر ایک قسم کا پریشر بھی ڈالا گیا. جمعے کو مریم بی بی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر فیصلہ جلدی نہیں آتا تو ہم الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر دھرنا دیں گے، اور احتجاج کریں گے. دھرنے کا تو نہیں کہا تھا، احتجاج کریں گے. اور آج جو عمران خان صاحب نے اپنے تقریر میں بتایا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن اگر ریزائن نہیں کرتے تو ہم تھرسڈے کو، جو آنے والا تھرسڈے ہے، اس کو ہم احتجاج کریں گے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر جا کے. اور اس کے 1-2-3 گھنٹے کے بعد یہ اناؤنسمنٹ آ گئی کہ کل صبح 10 بجے فارن فنڈنگ کیس، جس کو پروہیبٹڈ فنڈنگ یعنی ممنوع فنڈنگ بھی کہتے ہیں، اس کیس کا فیصلہ آنے والا ہے. اور اس میں کیونکہ ساری جماعتیں جو ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ تھوڑی سی تشویش، ویسے تو خیر 8 سال سے آ جانا چاہیے تھا. یہ کسی بھی جماعت کی طرف سے، خواہ وہ پی ڈی ایم ہو یا کوئی بھی ہو جماعت، پی ڈی ایم کی طرف سے یا کسی بھی اس کی طرف سے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ مطالبہ کرتے کہ فیصلہ جلدی سنائیں تو پھر فیصلہ آتا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ریزگنیشن کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے، یا اس طرح کے کوئی کویسچن مارک اٹھائے جاتے ہیں. اس کی نوبت ہی نہ آتی. یہ جون سے، یا بلکہ میرے خیال میں اس سے پہلے سے، کافی پہلے سے اس کو محفوظ کیا گیا تھا، تو اس کو سنا دینا چاہیے تھا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کل اگر فیصلہ آتا ہے، اس میں 2-3 امکانات ہیں. پہلا امکان ہے، جس کا چانس بہت کم ہے، کہ پی ٹی آئی کی جماعت کو ہی فارغ کر دیا جائے. بالکل اس میں پی ٹی آئی کی جماعت کو فارغ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے فارغ ہو جائے گی. ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جا کے، یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایون اپیل کر سکتے ہیں، اپیل دائر کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر چیلنج کر سکتے ہیں اس فیصلے کو. ای سی پی کی طرف سے اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ ممنوع فنڈنگ جو ہے اس کو ضبط کر لیا جائے اور کچھ جرمانے لگائے جائیں پارٹی کے اوپر، یہ بھی اس قسم کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے. لیکن زیادہ تر قانونی ماہرین جو ہیں، ایون جو ٹی وی کے اوپر تجزیے دیتے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور اس خاص طور پہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد، جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اس کو فارن فنڈنگ نہ کہا جائے، اس کو پروہیبٹڈ فنڈنگ یعنی کہ ممنوع فنڈنگ کہا جائے، تو ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے ہی اس کو بنیاد بنا کر پھر لوگوں نے جو کیا سرائیاں شروع کی تھی یا اندازے لگانے شروع کیے تھے کہ اس میں یہی تھا کہ پی ٹی آئی کی جماعت کو فارغ نہیں کیا جا سکتا. اب اگر اس میں فارغ کر دیا جاتا ہے تو جتنا عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کیا، جتنے کویسچن اٹھائے ہیں، اور ان کو کافی سارے لوگ ان کے کہیں جائز بھی مانتے ہیں، جو ای سی پی کے حوالے سے، خاص طور پہ موجودہ چیف کے حوالے سے وہ کویسچن اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو وہ اگر یہ جماعت فارغ ہو جاتی ہے تو اس میں سوال زیادہ تر یہی اٹھیں گے کہ دیکھیں جی، انہوں نے اپنی باعث کا مظاہرہ کیا ہے، اور شاید انہوں نے میرٹ پہ نہیں سنایا، کیونکہ عمران خان صاحب ان کے ریزگنیشن کے مطالبے کر رہے تھے. ان کے خلاف آج اور کل، جو گزشتہ کل تھی، صوبائی اسمبلیوں میں، کے پی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں قراردادیں پاس کی گئی تھی، تو اس وجہ سے شاید فیصلہ یہ والا اس قسم کا سنایا گیا. دوسرا امکان، اگر وہ ضبط بھی کرتے ہیں تب بھی ظاہر ہے پی ٹی آئی کو تو وہ اس میں منظور نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں کہ ان کے اوپر وہ جس قسم کا فیصلہ ہے کہ وہ چیلنج کریں گے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا، اس کا امکان جس بھی کم ہے کہ اس کو پارٹی کو کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ کلیئر ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے. 8 سال جس کی تفصیلات دیتے ہوئے لگی، اور جس کے خاص طور پہ پھر یہ فائنینشیل ٹائم والی سٹوری آئی، یہ کتنا افیکٹ کرتی ہے.
فیصلہ محفوظ تھا، اس کو کتنا افیکٹ کرتی ہے، اور اگر ضبط کرنے کے حوالے سے آتے ہیں اس کے اوپر اپوزیشن کا ریئیکشن کیا ہوگا، اور اگر فارغ کرنے کے حوالے سے ہے تو ظاہر ہے وہ تو پوری کی پوری امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن تو پوری اس ٹائم دعائیں مانگ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو فارغ کر دیا جائے، اس کو صفحہ جو پولیٹکس کی جو صفحہ ہے اس سے مٹائی دیا جائے پاکستان کی پولیٹکس کے صفحے سے، ان کا تو یہی ہوگا ظاہر ہے۔ لیکن اگر وہ فیصلہ اتنا زیادہ کوئی ان کی اپوزیشن کی فیور میں نہیں آتا، درمیان والا فیصلہ آتا ہے، وہی مطلب ہے کہ آپ فنڈنگ وغیرہ جو ہیں وہ ضبط کر لیں اور یہ کر لیں، اس کے اوپر ان کا پھر کس چیز کے اوپر ریلائی کریں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور پھر کیا کریں گے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان کو جرمانہ ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کی جماعت کو، کیا عمران خان پھر بھی اپنے استعفے کے جو ریزگنیشن کا مطالبہ ہے ان کا وہ اس پہ قائم رہیں گے؟ یقیناً میرے خیال میں رہیں گے، کیونکہ ضمنی الیکشن میں 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوا، 15 انہوں نے جیتی، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ ریزگنیشن کرے، جس کے اوپر وہ خود الیکشن کمیشن کے لیے بھی حیران کن تھا۔ اور آج ویسے عدالت نے بھی کہا کہ ضمنی الیکشن میں اگر شفاف الیکشن ہوا ہے تو اس کی پشت پہ ہم کھڑے ہوئے تھے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا بیان ہے، یہ کوئی چھوٹا بیان نہیں ہے، اس میں الیکشن کمیشن کے اوپر کوسچن مارک ہوتے ہیں۔ اور اگر اس وقت الیکشن کمیشن کی چیف کی ریزگنیشن کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، تو دوسری طرف جو بینچ ہے جس سے نون لیگ کو کافی زیادہ پرابلم ہے، ان کے اوپر وہ سوالات اٹھاتے ہیں، جس کا انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، وہ جو 3 ججز کا بینچ ہے، وہ اگر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا، تو عمران خان صاحب بھی اپنے اس مطالبے میں کیا واضح طور پر ایک نظر نہیں آئیں گے کہ وہ بھی شاید کوئی جائز مطالبہ کر رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری جتنا بھی ہے اس میں ہوتا کیا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے 2023 تک، یا جب بھی الیکشن ہوتا ہے وہ اس الیکشن کمیشن کے انڈر ہو پائے گا یا نہیں، اس چیف الیکشن کمیشن کے جو راجہ سکندر سلطان صاحب ہیں، یہ سب سے بڑا، کیونکہ یہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہوگا۔ تو آنے والے دنوں میں یہ، بلکہ کل سے ہی پتہ چل جائے گا کہ جس کے اوپر اپوزیشن ڈیپینڈ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اگر اس میں اتنی زیادہ کوئی اس کو جھٹکا نہیں لگتا پی ٹی آئی کو، تو پھر اپوزیشن پی ڈی ایم موجودہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم اپنی کیا حکمت عملی ترتیب دے گی، یہ سب سے بڑا سوال ہے، وہ کس چیز کے اوپر ریلائی کریں گے۔ ناظرین دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔